ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ خواتین کچھ زیادہ ہی اپنے حقوق کا رونا روتی ہیں. ویسے تو ان کو سارے حقوق ملے ہوئے ہیں, تو آخر انہیں کون سے ایسے حقوق ہیں جو رہ گئے ہیں اور جو نہیں ملے؟ تو لوگوں کا کچھ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ شہری علاقوں میں جو خواتین ہیں ان کے حقوق تو پامال نہیں ہوتے, لیکن جو دیہی علاقوں میں ہیں ان کے ساتھ ایسا ناجائز ہو رہا ہوتا ہے. تو واقعی ایسا ہی ہے؟ شہری اور دیہی علاقوں میں فرق ہے یا دونوں جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ انسان کے لیے ہوتے ہیں. انسان کے حقوق ہیں اور وہ قانون بھی انسان کے حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہے, تمام مذاہب بھی انسان کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو کمزور سمجھیں گے, اگر ہم کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھیں گے اور اس کو اس کے حقوق یہ جانتے ہوئے کہ وہ حقیر ہے, کم ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے حقوق کی, تو پھر حقوق کی پامالی ہوتی ہے. اور جب ہم اوور آل ریسرچ کی طرف جاتے ہیں, کیسز جو اتنی تعداد میں روز بروز ہمارے سامنے قتل کے اور مختلف اور آ رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف جاتے ہیں, جب ہم معاشرے میں زیادتیوں کی بات کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں, تو اس میں خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں اس سوچ سے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کو کم سمجھا جاتا ہے, کمزور سمجھا جاتا ہے, اور بہتر طریقے سے جو ان کے قانونی حقائق ہیں وہ نہیں دیے جاتے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ رونا رونا اور اس طرح کی چیزیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور خصوصاً عورت کے حق کی بات کرتے ہیں, تو ہم سب کی بیٹیوں کی, سب کی بہنوں کی, سب کی ماؤں کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی اور پلینٹ کے کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے ہیں جس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, برا منایا جاتا ہے, یا ایسے سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہر وقت عورتوں کے ہی حقوق کی بات کی جاتی ہے, کسی اور کی نہیں کی جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں لیا جا رہا ہے. دیکھیں, جب اویئرنیس آئے گی, زیادتیوں کے بارے میں پتہ چلے گا, ڈیجیٹل دور ہے, ابھی ہر کسی کی آنکھیں کھل رہی ہیں, ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم بات ہی نہیں کر پاتے تھے ان موضوعوں کے اوپر, ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں, حقوق اور حق کی جب پامالی ہوتی ہے, جب اس پہ بات کی جائے گی تو سمجھ آئے گی, جب بات ہی نہیں کی جائے گی تو سمجھ نہیں آئے گی. اور دوسری بہت اہم چیز جو کہ آپ نے مجھ سے پوچھی کہ شہری علاقوں میں یا دیہی علاقوں میں کہاں پر مسائل ہیں, جب ہم کمپیریزن کی طرف آتے ہیں, ویسے تو مسائل دونوں طرف ہیں. خواتین کے ساتھ اگر ہم مختلف جو ایشوز کی بات کی جائے, تو تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے, یا ان کو اپرچونٹیز کے حوالے سے بات کی جائے, ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے, تو دونوں طرف مسائل اپنی جگہ ہیں. لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں تو جو مسائل کی نوعیت ہے وہ مختلف ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہروں میں خواتین کو, بیٹیوں کو اویئرنیس کی اپرچونٹی اور کنیکٹیوٹی کی اپرچونٹی سم ہاؤ مل جاتی ہے, مگر دیہی علاقوں میں ان کی جو موومنٹ ہے اس کو بہت زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے. وہاں پہ سوچ زیادہ ریسورسز بھی نہیں ہے, نیرو ہونے کی وجہ سے ان کے چیلنجز اور بڑھ جاتے ہیں, ریسورسز موجود نہیں ہوتے ہیں, اور اس میں جو کرائم ہوتا ہے اس کو نارملائز زیادہ کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ فرق ہیں. خواتین سے ریلیٹڈ جو بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی اس کو دبا دیا جائے گا, دبا دیا یعنی آسان ہو جاتا ہے دبانا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, نیٹ ورک, انٹرنیٹ, یہ چیزیں دیہی علاقوں میں کچھ کم ہے. مگر اگین جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, تو چاہے دیہی علاقے میں عورت بیٹی پیدا ہو, چاہے شہری علاقے میں پیدا ہو, ان سب کا حق ہے کہ ان کو سب سے پہلے رائٹ ٹو لائف دیا جائے, اس کے بعد ان کی بیسک بہتر ایجوکیشن. آپ تو یہاں دیکھیں کہ کھانے میں بھی فرق کیا جاتا ہے کہ بیٹی روٹی کم کھاتی ہے. کون یہ کہتا ہے؟ بھوک جتنی لگے گی بیٹی اتنی روٹی کھائے گی, گھر کے مرد کھانا کہ زیادہ وہ کھاتے ہیں, ایگزیکٹلی, یا وہ بعد میں کھانا کھائیں, یا وہ کم کھائیں, یا وہ نہ بھی کھائیں تو چلتا ہے. تو یہ جو پریکٹسز ہیں, ان چیزوں کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور بیٹی کو تو آگے جنم دینا ہے ایک زندگی کو, اس کے کھانے اور اس کی صحت سب سے پہلے ہونی چاہیے. بالکل, لیکن شعور کی کمی ہے اوبویسلی, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر عورت کو مضبوط کر دیا تو
کہیں یہ ہم سے زیادہ نہ مضبوط ہو جائے. مہوش یہی بات ہے کہ خطرہ نہ سمجھیں. اچھا ایک بہت ٹیکنیکل چیز ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بیٹیوں کو پڑھائیں گے, ان کو مضبوط کریں گے, ان کو ہنر سکھائیں گے, ان کو اپرچونٹیز دیں گے, تو اس ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی بہتر ہو ہوگی. جائے گی. اس ملک کی, ہمارے ملک وطن پاکستان کی امیج بہت زیادہ بہتر ہوگی. اور یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جینڈر ایکویلٹی کے نام پہ جو خانہ پوریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے, یہ ہماری مورل, ایتھیکل, یہ ہر طرح سے ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور خصوصاً ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. اور جب ہم سب کو اپرچونٹی دیں گے, اس ملک میں رہنے والے ہر فرد کو, جس میں عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, اور ایون میں تو نوجوانوں کی بھی بات کروں گی, کیونکہ ینگسٹرز کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. اور جب بچے ڈیفینیٹلی بڑے ہوتے ہیں, ان کی کوئی پراپر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی ہے, اور خواتین اور مردوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ اسپیسیفک فیلڈز ہیں, آپ کو انہی میں جانا ہے. اور بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جس میں وہ جانے کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں, تو وہ جینڈر بائسنس اور جینڈر ڈسکریمنیشن کی وجہ سے اس میں نہیں جا پاتے ہیں. تو ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس بات اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے کرنے کی ضرورت ہے, بات کو عام کریں. بالکل.